نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة صدق اللہ العظیم۔ کسب معاش اور اسلامی نقطہ نظر، آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دیندار طبقہ کم عقلی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ معاش کے حوالے سے ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معاش جتنا ہمارے مقدر ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں معیشت کو اعمال کے ذریعے درست کرنا ہے، اسباب کے ذریعے میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاش کو درست کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ایک یہ خوشنما بات ہے، لیکن کیا اسلام اور دین کا منشا بھی یہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صحابہ کرام کی سیرت سے بھی یہی واقعات ہمیں ملتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو منشا ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس میں کبھی ہمیں یہ سبق نہیں دیا گیا ہے کہ آپ اسباب چھوڑیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی مقدر کا انتظار کریں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں، روزی کمانے کے لیے اسباب اختیار کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، جہاں تک ہماری کوشش ہوگی حلال کمانے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں ماریں۔ اس کے بعد جو کچھ ہمیں میسر ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رزق ہے، روزی ہے، آپ کی محنت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ آپ محنت کریں گے، آپ کمائی کے لیے جد و جہد کریں گے، تب آپ کا رزق آپ کو ملے گا۔ بات یہاں پہ جب خراب ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو ہی حرف آخر سمجھے۔ اگر کوئی شخص اسباب اختیار کرے لیکن اسباب کو مؤثر نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میں اسباب تو اختیار کر رہا ہوں لیکن روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے، جب یہ سوچ ہوگی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت تب آتی ہے کہ جب آپ اسباب کو ہی سمجھیں گے کہ جب میں نے اسباب اختیار کی تب مجھے مال ملے گا یا نفع ملے گا، اگر میں نے اسباب اختیار نہیں کی تو نہ مجھے نفع ملے گا نہ مجھے مال ملے گا۔ یعنی مال کا جو ملنے کا جو فیصلہ ہے، رزق روزی کا جو فیصلہ ہے، آپ اس کو اسباب کے ساتھ ہی منحصر کر دیں، یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ آپ روزی رساں اللہ کی ذات کو سمجھیں اور اسباب کے دائرے میں آپ اپنی محنت اور جدوجہد کرتے ہوئے انہیں استعمال کریں، یہ اچھی صفت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تجارت فرمایا ہے اور بکریاں چرائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بھی شراکت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آتے ہیں کہ کاروبار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت جتنے بھی افراد تھے، ازواج مطہرات، بچے، غلام، باندیاں، یہ سب صبح شام کھانے والے اور ان کی ضروریات ہوتے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے اور ان کی کفالت کی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بھی اگر آپ معاش کے حوالے سے واقعات دیکھیں تو ان میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب نے تجارت اور کاروبار کی ہے اپنے گھر بار چلانے کے لیے۔ میں صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا کہ کاروبار کی ضرورت کتنا زیادہ ہے کمانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی شخص بھی غیر حاضر ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس اہم مجلس سے اور اس ضروری مجلس سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیمات دیتے ہیں، میں غیر حاضر رہوں اور محروم رہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک دوست اس لیے رکھا تھا کہ ایک دن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے، دین کی باتیں سنیں گے اور میں اپنا کاروبار روزگار کروں گا، کیونکہ میں گھر کو چلانے کے لیے مجھے معاش کی ضرورت ہوگی، تو اس فکر میں بازار جاؤں گا یا جو بھی میرا روزگار ہوگا میں اسے کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی آپ بات سنیں گے رات کو آ کے مجھے بتائیں۔ دوسرے دن کاروبار سے میں ناغہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا اور آپ جو کچھ آپ کا کاروبار ہے وہ کریں اور میں وہ باتیں سن کر رات کو آپ کو بتایا کروں گا۔ غرض انہوں نے اپنی باریاں مقرر کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو علمی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، واعظ و نصائح ہیں، ان سے بھی محروم نہ ہوں اور گھر کے جو اخراجات ہیں ان کی ضرورتیں بھی ہم پوری کر سکیں۔ تو تابعین یا اس کے بعد ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، سب کا یہی طریقہ رہا ہے
کہ انہوں نے کبھی بھی اسباب کو توکل کے منافی نہیں سمجھا ہے۔ آپ اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، یہی اسلام کا منشا اور مزاج ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے آج سے بہت سالوں پہلے بتایا ہے کہ کسی زمانے میں مال کمانا، دنیا کمانا برا سمجھا جاتا تھا، ناپسند کیا جاتا تھا، اسے زہد کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آج کا دور ایسا نہیں ہے۔ آج کا دور میں مال کمانا یہ مسلمانوں کی ڈال ہے۔ حلال طریقے سے آپ مال کمائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک ڈال اور دفاع کی حیثیت کا کام دے گا۔ اور آگے حضرت سفیان ثوری یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہوگی، دولت ہوگی، تو بادشاہ اور حکمران آپ کو استعمال نہیں کریں گے، اپنا دست و پا نہیں بنا سکیں گے، ورنہ آپ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے تو کوئی بھی سرمایہ دار آپ کو استعمال کر کے اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ کر کہیں پہ بھی پھینک سکتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اس کو بڑھانے کی فکر کریں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ اس میں اسراف نہ کریں، قناعت کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ اور سفیان ثوری یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ غربت، فقر کی وجہ سے انسان کا جو ایمان ہے اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ سرمایہ دار طبقہ یا عالم کفر کی جو مشینریاں ہیں وہ بھی اسی حوالے سے کام کرتے ہیں، کسی کو بے دین بنائیں یا کسی کے نظریے اور فکر کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے وہ سرمایہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عموماً اس میں غریب، فقیر، تنگ دست لوگ فوراً بک جاتے ہیں اور وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس مال ہوگی تو آپ کفر سے بچیں گے۔ پھر اگر آپ کے پاس مال ہو تو آپ دین کا کام غریب آدمی سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، آپ مساجد بنا سکتے ہیں، مدارس بنا سکتے ہیں، یتیم خانہ بنا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ رفائی کام کر سکتے ہیں، پانی کا مسئلہ کسی کا حل کر سکتے ہیں، راستے کا، یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہوگا، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، عطیات دے سکتے ہیں۔ غرض انسانیت کی خدمت جتنا آپ مال کے ذریعے کر سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو جان کے بدلے آپ جنت خریدتے ہیں، یقیناً میدان جہاد میں شہادت کی صورت میں آپ کو ملتا ہے، اور مال کی صورت میں آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہو۔ مال کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ آپ محنت کریں گے، کام کریں گے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کام کرنے والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ جو کام نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، یا وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے کہ آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور بھیک مانگیں، بلکہ انسان کو اس حوالے سے مستحکم ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ والد سب سے اچھا ہے اپنے اولاد کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو، اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے، یعنی اپنے اولاد کو غریب نہ چھوڑے۔ اگر آپ قناعت کی زندگی گزارتے ہیں، زہد کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنا گزر بسر کسی بھی طرح کرتے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ آپ کے ماتحت آپ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے آپ نے کمانا ہوتا ہے، ان کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کی زہد کی وجہ سے، آپ کی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ان کو کیوں تکلیف ہو؟ تو یہ اسلام اور دین کا مزاج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل عیال پر کرو۔ یہ صدقہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اپنے اہل عیال پر خرچ کریں گے تب جب آپ کے پاس مال ہوگا۔ آپ کے پاس مال اس وقت ہوگا کہ آپ کمائی کریں گے، محنت کریں گے۔ ایسے کمانے والوں کی، تجارت کرنے والوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امانت دار تاجر ہو، صداقت والا ہو، یعنی سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن ان کو انبیاء کرام کی، صدیقین کی، شہداء کا قرب انہیں حاصل ہوگا۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ پیسے بھی کما رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ امانت دار رہتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کی رفاقت قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں
کہ جو شخص تجارت میں صداقت سے کام لے گا، امانت سے کام لے گا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یعنی وہ ایسا منظر ہوگا، مقام ہوگا، ایسی حالت ہوگی کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو سائے کی ضرورت ہوگی، تو تاجر جو اچھے ہوں گے، سچے ہوں گے، امانت دار ہوں گے، ان کو عرش کا سایہ نصیب ہو۔ یہ کتنی بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تجارت کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، کمانے کی طرف ترغیب دیتا ہے، نہ کہ آپ کو دنیا سے بے رغبتی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ دنیا کب انسان کے لیے قابل مذمت ہے؟ جب آپ دنیا کماتے ہوئے عبادات کو چھوڑیں، جب آپ دنیا کماتے ہوئے اخلاقیات کو پامال کریں، جب آپ دنیا کماتے ہوئے اپنا ایمان کی سودا کریں، آپ دنیا کماتے ہوئے حقوق العباد کو پامال کریں، تب وہ دنیا قابل مذمت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے کہ اگر آپ آزمائش میں صحیح اترتے ہیں تو یہ آپ کے لیے رحمت بنتا ہے، یہ آپ کے لیے نعمت بنتا ہے، چاہے اولاد ہو یا مال ہو۔ لیکن اگر آپ مال کماتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ وہ نافرمان بنے، تب یہ آپ کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ سمجھو آپ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور آپ خسارے میں پڑ جاتے ہیں، تب ایسا مال جہنم کے انگاروں میں سے انگار آپ کے لیے بن جاتا ہے۔ اور تجارت کے میدان میں کچھ اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں، کاروبار کے میدان میں ہمیں اصول دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کماتا ہے، یعنی سب سے بہترین کمائی وہ ہے کہ آپ اس میں جھوٹ نہ بولیں، سچائی سے کام، آپ وعدہ خلافی نہ کریں اور آپ امانت میں خیانت نہ کریں، اور آپ اگر کوئی چیز خریدیں، آپ تاجر ہیں، خریدتے ہیں تو خریدتے وقت اس چیز کی مذمت نہ کریں اس نیت سے کہ شاید یہ چیز مجھے کچھ سستا دے دے، اور بیچتے ہوئے کسی چیز کی تعریف نہ کریں اور آپ کی نیت تب یہ ہو کہ میں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا مال ہے تو ٹھال مٹول اس میں نہ کریں، اگر کسی اور کے ذمے آپ کا مال ہے تو اس کو وصول کرتے ہوئے آپ اسے تنگ نہ کریں۔ اس طرح کی بہترین تعلیمات ہیں کاروباری میدان میں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی کاروباری جب دو بیٹھتے ہیں آپس میں، کوئی سودا کرتے ہیں، تو بیٹھنے سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ اپنا سودا توڑنا چاہے تو ان کو اختیار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں یا بیچیں، اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی عیب بتائیں جو عیب اس میں ہے۔ اگرچہ آپ عیب بتائیں گے تو آپ کو شاید کچھ نفع کم ملے لیکن اس میں برکت ہوگی۔ اگر آپ اس چیز کی عیب چھپائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مال یا منافع اس میں زیادہ ہو لیکن اس میں وہ برکت نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پاک کمائی کون سی ہے؟ سب سے پاک کمائی وہ ہے آپ کسی چیز کو خریدتے وقت، بیچتے وقت اس کی آپ مذمت نہ کریں جب آپ خرید رہے ہوں، جب آپ بیچ رہے ہوں اس کی بے جا تعریف نہ کریں، اور لین دین میں آپ گڑمڑ نہ کریں، آپ اس میں دغا بازی اور دھوکہ نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ خرید فروخت کے وقت آپ قسمیں نہ کھائیں۔ اس طرح کی تعلیمات اور ہدایات ہمیں دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، اس میں اس طرح کی بات کرنا کہ دنیا کمانا قابل مذمت ہے، یہ درست بات نہیں، بلکہ اس حوالے سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے محنت کرنے والوں کی، کاروبار کرنے والوں جو محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، صنعت و حرفت کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کے مسائل ان کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کاروبار کے کچھ اصول ہیں شرعی حوالے سے، ان ضابطوں سے آپ کو واقفیت لازمی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم اس سے مراد ہے؟ وہ علم اس سے مراد ہے جن چیزوں سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے، جن چیزوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، ان کے مسائل آپ کو معلوم ہیں، زکوٰۃ ہے، ان کے مسائل آپ کو معلوم ہیں۔ اسی طرح آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، تو اس کے بھی بنیادی مسائل آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو تجارت کے مسائل نہ آتے ہوں وہ ہمارے بازار میں خرید فروخت کرنے نہ آئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ جس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے بنیادی جو شرعی اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان سے آپ کو واقفیت لازمی ہے تاکہ کل آپ سودی کاروبار سے بچ سکیں، آپ حرام لین دین سے بچ سکیں، باطل کاروبار سے بچ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حلال کمائی کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔